یہ 1982 میں مئی کی 29ویں سپہر اور شام کے 3:45 کا واقعہ ہے، جب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چاروں طرف دھماکے ہو رہے تھے اور ملٹری ہسپتال میں ایک خاتون زچگی کے لیے یہاں لائی گئی۔ فوجی ہسپتال میں سخت سیکیورٹی نافذ تھی۔ چھت پر نصب توپیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ ہسپتال کے اندر افغانستان کا صدر ببرک کارمل اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ شاید کوئی بہت اہم معاملہ رہا ہو۔ زچگی تھیٹر کے باہر افغان صدر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک شخص اور بھی موجود تھا، جس کا قد کاٹھ بالکل عراق کے صدر صدام حسین جیسا تھا، اور وہ فلسطین کے روایتی لباس میں ملبوس تھا۔ بے چینی سے راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد زچگی روم کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر صاحب باہر آئے اور ایک بچی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ افغانی صدر نجیب احمد اور ان کی اہلیہ نے اس فلسطینی شخص سے بغل گیر ہو کر اسے مبارکباد دی۔ یہ شخص پاکستان کے مرحوم وزیر اعظم اور ایٹمی بم کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا میر مرتضی بھٹو تھا۔ اندر جنم دینے والی خاتون فوزیہ تھی، جو افغانستان کے وزارت خارجہ کے افسر فصیح کی بیٹی تھی، اور اس کے والد CIA اور افغان مجاہدین سے تھا۔ جنم لینے والی بچی کا نام میر مرتضی بھٹو نے فاطمہ رکھا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ فاطمہ بھٹو جب 3 سال کی ہوئی تو والد اور والدہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات کی وجہ اس کی خالہ ریحانہ اور اس کے چاچو میر شاہ نواز بھٹو عرف گوگی کی گھریلو زندگی تھی۔ یاد رہے، ریحانہ فوزیہ کی چھوٹی بہن تھی اور میر شاہ نواز بھٹو کی اہلیہ تھیں۔ دونوں کی شادیاں چند دنوں کے وقفے سے ہوئی تھی، مگر دونوں بھائیوں نے شادی کی دعوت مشترکہ منائی تھی۔ ایک دن فرانس کے شہر کائز میں میر شاہ نواز بھٹو کی لاش ان کے فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی، اور یہیں سے اختلافات کی آگ اپنے عروج پر پہنچی۔ گو کہ فرانسیسی پولیس نے اس پراسرار موت کی وجہ زہر خوانی کی بدولت خودکشی بتائی تھی۔ والدین کی علیحدگی کے بعد والد اسے شام کے دارالحکومت دمشق لے آیا اور 3 سال تک اپنی بچی کو ماں بن کر پالتا رہا۔ اسے کھلانے پلانے سے لے کر نہلانے دھلانے تک سب کام انجام دیتا رہا۔ پھر اس کی ملاقات غنوہ بھٹو سے ہوئی، اور یوں غنوہ بھٹو نے فاطمہ کی ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی۔ تقریباً 11 سال کے بعد 1993 میں فاطمہ کے والد میر مرتضی بھٹو جلا وطنی ترک کر کے پاکستان واپس آئے، جہاں فاطمہ بھٹو کی بڑی پھوپھی بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم تھی، اور ان کے شوہر آصف علی زرداری تھے۔ بدقسمتی سے سالے اور بہنوئی کی آپس میں نہ بنی، اور بات اس قدر بڑھی کہ مونچھوں تک جا پہنچی۔ 19 ستمبر 1996 کو میر مرتضی بھٹو نے اپنے بچوں کے ساتھ سالگرہ منائی۔ 20 ستمبر کو گھر سے یہ کہہ کر نکلے کہ رات کا کھانا گھر میں ہی کھاؤں گا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور رات آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ غنوہ باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ فاطمہ بھٹو بالکونی میں اپنے چھوٹے بھائی ذوالفقار جونیئر، جو اس کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا، اور خود کسی کتاب کو پڑھنے میں مشغول تھیں کہ اچانک اسے اپنے گھر کے باہر سے دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ گولیوں کی تڑتڑ کی مسلسل آوازیں گونج رہی تھیں۔ فاطمہ نے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگایا۔ غنوہ کچن سے نکل کر باہر آئیں اور نوکر سے کہا، دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ نوکر کو گیٹ پر کھڑے پولیس والوں نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ باہر ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو رہا ہے، مگر بیٹی کو معلوم تھا کہ اس کے بابا کے ساتھ آج کل کون دشمنی کر رہا ہے۔ فاطمہ نے فوراً ہاٹ لائن پر اپنی پھوپھو بے نظیر سے رابطہ کیا، جسے وہ وڈی بوا مطلب بڑی بوا کہتی تھیں۔ وزیر اعظم کے ADC نے فون اٹینڈ کیا تو اس نے اپنے تعارف کے بعد کہا، مجھے بڑی بوا سے بات کرنی ہے۔ ADC نے جواب دینے کی بجائے یہ کہا کہ آپ کے گھر کی طرف تو سب خیریت ہے، اور فون رکھ دیا، جبکہ اس نے بے نظیر کے رونے کی آوازیں بھی سنی تھی۔ اب اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس نے پھر فون ملایا۔ اب کے فون اس کے پھوپھا آصف زرداری نے اٹھایا۔ فاطمہ نے کہا کہ پھوپھا مجھے بڑی بوا سے بات کرنی ہے۔ اس پر زرداری نے کہا وہ بات نہیں کر سکتی۔ بار بار کہنے پر بھی پھوپھا نے بات کروانے سے انکار کر دیا، تو آخر تنگ آ کر اس کے پھوپھا آصف علی زرداری نے کہا، تمہارا باپ جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کے ہاتھ سے فون کا ریسیور گر گیا، اور ریسیور گرتے ہی وہ یتیم ہو چکی تھی۔ باپ کی شہادت کے بعد اس نے روایتی سیاست پر لات ماری اور قلم تھام کر علم و ادب کو اپنے لیے چن لیا۔
गया। धमाकों में पैदा होने वाली बच्ची धमाकों में यतीम हुई और आज वो इल्म की बदौलत आलमी सतह पर होने वाली आलमी अदबी कॉन्फ्रेंसों की जुज़े लाजिम है। उसके कई मज़ामीन आलमी सतह पर पढ़े जाते हैं। उसने किताब लिखी है और कई किताबें लिख रही हैं। दुनिया के मशहूर अखबारात और मैगजीन में उनके लिखे मज़ामीन और आर्टिकल छपते हैं। 28 अप्रैल 2023 बरोज जुम्मा बड़ी खामोशी से फातिमा मुर्तजा से फातिमा ग्राहम जिब्रान हो गयी, यानी फातिमा भुट्टो ने ग्राहम जिब्रान से शादी कर ली। काफी अरसे बाद सत्तर क्लिफ्टन से कोई खुशखबरी सुनाई दी। फातिमा भुट्टो और ग्राहम जिब्रान दोनों तहरीर और तसनीफ के शुगल से वाबस्ता हैं। ग्राहम जिब्रान भी मुसन्निफ हैं और अमरीकी शहरी हैं। मगर इस खुशी के मौके पर एक चीज की शिद्दत से कमी महसूस की गई। वो गनवा भुट्टो थी जिन्होंने फातिमा भुट्टो की तरबियत की थी।